هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من رفع صوتہ بالعلم. باب ہے اس کے بارے میں جو علم کی بات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرے. حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماہکہ عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفرة سافرناها. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے. فادرکنا تو آپ نے ہمیں پا لیا. وقد ارہقتنا الصلاۃ ونحن نتوضا اور آپ ہمارے ساتھ آ ملے جب نماز نے ہمیں گھیر لیا اور ہم وضو کر رہے تھے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا تو ہم اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے. فنادى بأعلى صوته تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا ویل للأعقاب من النار. ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہ بات آپ نے 2 دفعہ ارشاد فرمائی یا 3 دفعہ ارشاد فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کیا کہ کوئی آدمی علمی بات کو اونچی آواز کے ساتھ کر سکتا ہے. اس سے پہلے جو باب تھا اس میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور اس باب میں ذکر ہے کہ جو جواب ہے وہ کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ویسے اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اونچی آواز سے گفتگو کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان صفات میں ایک صفت یہ تھی لا صخاب فی الاسواق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بہت اونچی آواز سے چیخ چلا کر کے بات کرنے والے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی آواز سے عام طور پہ گفتگو نہیں فرماتے تھے. البتہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند فرماتے اور بہت اونچی آواز سے لوگوں کو تنبیہ فرماتے. جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو نماز کا وقت قریب تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا کہ ہمیں جلدی جلدی وضو کرنا ہے. تو جب جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کی اور ارادہ یہ تھا کہ نماز کو پالیں اور نماز تاخیر کا شکار نہ ہو، تو چونکہ اپنے پاؤں کو دھونے میں وقت لگتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ جو عصر کی نماز تھی اس کو پانے کے لیے آپ نے اپنے پاؤں پہ مسح کر لیا. اور مسح اس صورت میں تھا کہ نہ جرابیں تھیں اور نہ ہی وہاں کوئی موزے تھے، بلکہ پاؤں دھونے میں وقت لگنا تھا تو انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر محض ہاتھ پھیر لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری صحابہ کرام کو اونچی آواز سے تنبیہ کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، یعنی جن ایڑیوں کو خشک رکھا گیا اور ان کو صحیح طریقے سے دھویا نہیں گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ اس موقع پر ہوتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہوتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی بات کی تنبیہ کر رہے ہوتے تھے، اور وہاں پہ اس طریقے سے گفتگو کرنا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ ویل ویسے عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں ویل، یہ جو الویل ہے نا، یہ واد فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اگر اس وادی میں پہاڑوں کو چلا دیا جائے لماعت من حرہ، تو وہ جہنم کی اس شدت کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا، یا کسی ایک صحابی کو دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اپنی ایڑیوں کو نہیں دھویا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے بھی یہ کہا کہ ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت ہے۔ اور ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وضو کیا اور اپنی ان ایڑیوں کو نہیں دھویا، پاؤں کو اچھے طریقے سے نہیں دھویا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دوبارہ وضو کرنے کا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو وضو کو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اہل تشیع جو ہیں، جو وضو کرتے ہیں اور وضو میں محض وہ اپنے پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں وضو میں پاؤں کو دھونا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ان پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی آدمی بغیر جرابوں کے اور بغیر موزوں کے اگر وہ اپنے پاؤں پر مسح کر لیتا ہے ان کو دھونے کے بجائے، تو یہ اس کا طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمام کے تمام اعضائے وضو کو اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ تو امام بخاری نے جس بات کو ثابت کیا کہ اونچی آواز سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، تو بعض لوگوں نے بہت پہلے فتوے لگائے جب لاؤڈ سپیکر کا اہتمام کیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب آواز ہے اور اونچی آواز سے گفتگو کرنا ایک عالم کے شایان شان نہیں ہے، تو بوقت ضرورت اونچی آواز سے گفتگو کرنا جائز بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔